یا اللہ یا غفار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بات چل رہی ہے نفس کے بارے میں۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ انسان کا نفس، ہر انسان کے اندر نفس ہے، تو انسان کا نفس شروع میں جس حالت میں ہوتا ہے وہ گناہ کر کے خوش ہوتا ہے، وہ گناہ کے مزے لیتا ہے، خوشی مناتا ہے اور لوگوں کو خوش ہو کے سناتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ اگر دل کی یہ کیفیت ہو کہ انسان گناہ سے راحت محسوس کرے تو اس کو نفس امارہ کہتے ہیں، یا نافرمان نفس ہوتا ہے۔ نفس امارہ کی تھوڑی سی تفسیر حضرت کریں گے کہ شروع ہی سے نفس ایسا ہو جاتا ہے کہ شروعات ہی سے اسے ایسا رکھ دیے کہ گناہ کر کر کے خوشی ملتی ہے، اسے سکون ملتا ہے، اسے راحت ملتا، اور وہ لوگوں کو بولتے بولتے پھرتا، میں کل رات میں زنا کیا، کل رات میں شراب پیا، کل رات میں ڈرگس لیا، عورتیں کل رات میں زنا کری، کل رات میں مارنے کا پلان ڈالی۔ ایسا گناہ کا کام کر کے ان کو خوشیاں ملتی ہیں اور وہ اسے لوگوں سے بولتے پھرتے ہیں۔ تو اتنی کیفیت بری ہو جاتی ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی ان کے دل میں ذرہ برابر بھی اللہ کا ڈر، خوف، ندامت، شرمندگی کچھ بھی نہیں۔ اگر کسی کی ایسی حالت ہو گئی ہے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر نفس امارہ مضبوط جگہ پکڑ لیا ہے، اس کا نفس اب کیا ہو گیا ہے؟ امارہ بن گیا ہے۔ تو دل کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گناہ کر کر کے خوش ہوتی ہیں اور لوگوں کو بتاتے پھرتی، لوگوں کا ڈر خوف، اللہ کا ڈر خوف بھی نہیں، لوگوں کا ڈر خوف بھی نہیں، خوشی خوشی گناہ کا کام کرتی اور اسے شان سمجھتی اور ان کو اس میں خوشی ملتی ہے، تو اب ان کی یہ دل کی یہ کیفیت ہو گئی ہے، اس لیے اس کیفیت کا نام نفس امارہ ہے۔ اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ دوسرا، کئی مرتبہ انسان غلبہ شہوت اور غلبہ حال کی وجہ سے گناہ کر لیتا ہے۔ گناہ کرنے کی وجہ سے سکون نہیں، بلکہ اندر کی خواہش اسے مجبور کر ڈالی کہ گناہ کر۔ خواہش یعنی تو حالت ایسی تھی، اسے مجبور کر ڈالی حالت کہ گناہ کر، یعنی اسے خواہش نہیں تھی، اسے خوشی نہیں ہوتی تھی گناہ کر کے، اسے عادت بھی نہیں تھی گناہ کی، لیکن موقع ایسا مل گیا اسے، لے تو خواہش ایسی بڑھ گئی کہ اب اسے گناہ کرنا پڑا، لیکن اس کی عادت نہیں تھی۔ لیکن بعد میں وہ پچھتاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد وہ پچھتاتا ہے اور شرمندگی محسوس کرتا ہے، تو ایسی کیفیت کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ یہ کیفیت ایسی ہے کہ خالی اس میں گناہ کے خیالات، گناہ کرنے سے سکون مل رہا ہے، خوشی مل رہی ہے اور وہ اسے شان سمجھ کر لوگوں کو بولتے پھرتا ہے، تو اس کی یہ کیفیت نفس امارہ، یہ کیفیت کا نام نفس امارہ، یعنی اس کا نفس اب امارہ بن گیا۔ دوسری کیفیت کیا ہے کہ غلبہ شہوت زیادہ، خواہش زیادہ مار لی، دل میں خواہش زیادہ آ گئی، ہاتھا پوا ہدرنا شروع کر ڈالے، بے چینی شروع ہوگی، بے قراری شروع ہوگی، کئی ساتوں بھی میں پینا، کئی ساتوں بھی میں کرنا۔ یہاں تک کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہنے لگے حضور مجھے زنا کی اجازت دیو۔ زنا جیسی چیز کی اجازت نبی سے مانگنے آئی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ڈانٹے نہیں، فوراً حضور ان کو مارنے کی تلقین کرے نہیں۔ صحابہ کو غصہ آ گیا کہ نبی کی مجلس میں آ کو، نبی کے سامنے بیٹھ کو کیا پوچھ رہی ہو، وہ بھی زنا، جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زنا کفارہ ہے، ماں زنا کی ہے
توبہ نہیں کری ہے اللہ سے, اللہ کی بارگاہ میں روئی نہیں ہے, گڑ گڑائی نہیں ہے, تو اللہ ان کی بچیوں سے بھی, ان کے بچوں سے بھی کراتا. باپ زنا کریا ہے لیکن توبہ کرے نہیں, اسی طرح زندگی گزار رہا ہے, تو وہ کفارہ ہے کہ اللہ ان کے بچوں سے بھی وہی کام کراتا. تو ماں باپ کے گناہوں کا اثر بچوں پر بھی پڑتا, بچے بھی وہی گناہ کرتے, اس لیے زنا ہو گیا توبہ کرو, ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں؟ حالت ویسی ہو جاتی ہے. تو وہ نوجوان صحابی جب حضور کی خدمت میں آئے, صحابہ ناراض ہو گئے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سامنے بلائے, بلا کر پوچھا کہ بھائی آپ کی ماں سے اگر کوئی ایسا کرنا چاہے تو آپ اجازت دو گے؟ وہ کہنے لگے میری ماں ہے, میری ماں کو میں کیوں اجازت دوں گا زنا کی؟ آپ کی بیوی سے, آپ کی بیٹی سے, آپ کی بہن سے, ایسے رشتے پوچھے ہمارے نبی. تو وہ ہر ایک کا کون سا باپ ہے بھائی, کون سا بھائی ہے, کون سا بیٹا ہے جو اپنے عورتوں کو زنا کی اجازت دیا, جاؤ کرو کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا, جس طرح تم اپنی ماں کو, اپنی بیٹی کو, اپنی بیوی کو یا اپنی بہن کو اجازت نہیں دے رہی, اسی طرح دوسرے کیسا اجازت دیا ہوتی؟ دوسرے اپنی بیوی کو, اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو, اپنی ماں کو کیسا زنا کی اجازت دے؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دل پر ہاتھ رکھ کر دعا کرنے لگے کہ اللہ اس کے دل کو کھول دے, اللہ اس کے نفس کو, اس کے دل کو کھول دے, اس کے دل کو پاک کر دے, اس کے دل سے گناہ کا خیال اٹھا لے, اس کے گناہ معاف فرما. ایسے دعا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان کو ہوش آئی. تو بولنے کا کیا مطلب؟ غلبہ حال یعنی غلبہ شہوت بعض مرتبہ مجبور کر لاتا ہے انسان کو کر, لیکن اسے خواہش نہیں ہوتی, وہ اس میں اسے سکون ملتا نہیں, پچھتاتا ہونا, کرنے کے بعد پچھتاتا کہ کیا کر ڈالے, ہمیں نہیں کرنا تھا. تو ایسی کیفیت اگر ہمارے اندر ہے تو سمجھو کہ یہ نفس لوامہ ہے. یہ کیفیت تھوڑی بہتر نفس امارہ سے تو بہتر ہی ہے. نفس امارہ میں کیا؟ خواہش کرنا اور بولنے کو بھی پھرنا, میں گناہ کریا کو صبح میں اٹھ کو. اسی لیے منع کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس گناہ کو اللہ چھپا لے نہیں, اس گناہ کو تمہیں بھی چھپاؤ. تمہیں رات میں گناہ کرے نہیں, تمہیں کرے اللہ چھپا لے, تمہیں بھی چھپا لو, بولو نہ کو. تمہیں بول دیے, اب اللہ کو غصہ آتا, جس چیز پر اللہ پردہ ڈالے تو اس پردے کو تمہیں کھولنا چاہ رہی, تو اللہ قیامت کے دن بھی تمہارے پردے کھول کو چھوڑ دیتا. بعد میں شرمندگی اٹھانا ہوتا اثر نے بھی. آدمی شرمندگی کی وجہ سے بعض مرتبہ مر بھی جاتا. لوگوں کی باتیں ایسی ہوتی کہ آدمی کیا ہوتا ہے, میرے زندہ رہنے سے مر جانا بہتر ہو, مر جاتا. تو ایسی کیفیت کو نفس لوامہ کہتے ہیں کہ یعنی گناہ کرنے کی خواہش نہیں ہے, گناہ کرنے کی عادت بھی نہیں ہے, لیکن حالت ایسی مجبور کر ڈالی اسے, یعنی تو شہوت زیادہ ہو گئی اس کے پر, جس کی وجہ سے انہیں گناہ کر ڈالے لیکن پچھتا رہا ہے. تو اسے بولتی نفس لوامہ. نفس امارہ کیا ہے کہ اسے خوشی لگتی ہے گناہ کرنے میں, اسے سکون ملتا ہے, انہیں گناہ میں سکون ڈھونڈ رہا ہے, حالانکہ ملتا نہیں, گناہ میں سکون نہیں ملتا. تیسری کیفیت ہے نفس مطمئنہ, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ نفس مطمئنہ اللہ سے مانگنا کہ اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. اللہ کیوں؟ گناہ کے بارے میں دل میں نفرت پیدا ہو جاتی. اگر یہ نفس ہمارا بن گیا, نفس مطمئنہ بن گیا, ہماری کیفیت مطمئنہ ویسی بن گئی, تو گناہ کا خیال آیا تو بھی نفرت پیدا ہو جاتی. گناہ نہیں, گناہ کا خیال آیا تو بھی دل میں نفرت پیدا ہو جاتی. اور گناہ اچھا ہی نہیں لگتا ان کو, گناہ اچھا ہی نہیں لگتا ان کو, تو یہ نفس مطمئنہ کہلاتا ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو نیکی کی زندگی گزارتے گزارتے ایسی کیفیت نصیب ہو جاتی ہے, اگر ان کے قریب کوئی میوزک بھی بجا دے تو ان کی طبیعت گھبرا جاتی ہے. نیکی کے کام کر 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 کو ان کی طبیعت ایسی بن جاتی ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی میوزک بھی بجائے تو ان کی طبیعت گھبرا جاتی ہے. بھائی وہ کتنا بڑا نافرمانی کا کام ہو رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیے کہ مومن ہے نا, گناہ کرنے کے بعد
ऐसा समझता कहते गोया कि उसके ऊपर ये बहुत बड़ा पहाड़ है, जब तक वो पहाड़ को नहीं हटा लेता तब तक उसे सुकून नहीं, यानी गुनाह का बोझ को उन्हें पहाड़ समझता, जब तक उन्हें तौबा नहीं कर लेता, ताइब नहीं हो जाता, तब तक उसे सुकून नहीं मिलता। लेकिन जो फाजिर होता है, फासिक होता है, उसे गुनाह करने के बाद ऐसा महसूस होता है, कहते एक मक्खी बैठी थी उठकर चली गई, कोई परवाह नहीं। यही फर्क है हमारे में और सहाबा में, कि सहाबा से जब भी सहाबा महफूज हैं, मासूम तो नहीं, मासूम तो अंबिया हैं, महफूज हैं यानी अल्लाह उनकी हिफाजत करता था। मासूम यानी गुनाहों से बिल्कुल पाक, महफूज का मतलब अल्लाह उनकी हिफाजत करता था। तो सहाबा सबके सब महफूज थे, अल्लाह उनकी हिफाजत करता था। जैसे मैं कल के सबक में भी बोल दिया था कि अगर गुनाह का मौका हमना नहीं मिला तो समझ लियो अल्लाह तुम्हारी हिफाजत कर रहा है कि गुनाह करो ना को। अगर तुम्हें फौरन सोचे गुनाह करना, फौरन गुनाह कर डाले तो डरो कि इसलिए कि अल्लाह अपनी हिफाजत की जिम्मेदारी हटा लिया है। तो हमारे में और सहाबा में यही फर्क कि हमें गुनाह करने के बाद अपने गुनाह पर शर्मिंदा नहीं होते, अपने गुनाह को नहीं पछताते। नौजवान बच्चियां, बच्चे, शादीशुदा मर्द, औरतें सब आज गुनाह करने के बाद उनके अंदर थोड़ा सा भी पछतावा, थोड़ी सी भी नदामत, थोड़ी सी भी शर्मिंदगी नहीं, इसलिए कि शैतान करने देता नहीं। वो क्यों? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया अन-नदमु अत-तौबा, तौबा करने के लिए रोने की जरूरत नहीं, तौबा करने के लिए मुसल्ला बिछाने की जरूरत नहीं, तौबा करने के लिए नमाज बावजू रहने की जरूरत नहीं। दिल में शर्मिंदगी लाओ, दिल में हसरत लाओ, दिल में पछतावा लाओ, दिल में अफसोस लाओ, वही सबसे बड़ी तौबा, अन-नदमु अत-तौबा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अत्ताइबु मिनज़-ज़ंबि कमल्ला ज़ंब लह, तौबा से माफी, तो गुनाह से तौबा करने वाला ऐसे ही है जैसा कि उसने गुनाह किया ही नहीं। तो शैतान ये पछतावा, ये शर्मिंदगी, ये नदामत भी लाने देता नहीं हमारे अंदर। कहेगा तो ये भी ला लिए तो इन्हें मोमिन मगफिरत हो जाती ना इसकी, इसलिए पछतावा भी नहीं लाता, शर्मिंदगी भी नहीं लाता गुनाह पर। दिन ब दिन गुनाह में बढ़ते जा रही, तो थोड़ा रुकना है हमें भाई। गाड़ी तो भी थोड़ी देर की, रात में तो रुका लेते हमें गाड़ी को, मिशनों को रुका लेते हमें, कपड़ों को भी निकाल को लटका छोड़ डालती, हर चीज को रोक डालती, लेकिन नफ्स को इतना हमें मसरूफ रखती है उसे गुनाहों में 24 घंटे। लॉकडाउन का जमाना नहीं से पहले माँ बाप सुबह में क्या करते थे, जल्दी जल्दी उठाते थे, अरे उठ जा बेटा स्कूल जाना है, अरे उठ जाओ जॉब जाना है, अरे उठ जाओ काम जाना है। लॉकडाउन में लोगों की कैफियत ऐसी हो गई थी, सुनने में भी आया, देखने में भी आया कि सुबह में आपको माँ बोलती बेटा सो जा, रात भर जगह ना, सो जा तुम्हें थोड़ी देर, रात भर जग कर। क्यों? दिन भर सोना, रात भर जगना, और उसे शान समझना, और उसे शान समझना। तो रुकना है, थोड़ा तो भी ब्रेक लगाना है गुनाहों पर। कि शैतान भी सोचता कहते मैं ऐसे ऐसे कामा करा नहीं रहा जैसे तुम्हें कर डाल रही, मैं तो सिर्फ तकब्बुरिच करे सो, जिना करा नहीं पापू ने, हाँ डोरे डाले नहीं पापू ने लड़कियों पर, शराब पिया नहीं, चोरी करया नहीं, कत्ल करया नहीं, गीबत करया नहीं, कुछ भी करया नहीं, क्या करया सो? हसद करया सो, तकब्बुर करया सो, अल्लाह के सामने सजदा नहीं करया सो, उसे गुनाह नहीं समझते आज हमें, उन्हें वोच करे पाप। तो शैतान भी शर्मिंदा है कि मैं तो गुनाह करके थक गया हूं, आज तक पछता रहा हूं, तुम्हें रुको रे बा। वो शैतान खुद बोलता कहते मैं उस्ताद समझता था तो तुम्हें मेरे से बड़े उस्ताद आए ना, मेरे तो उस्ताद आए ना हो। तो फितरत ऐसी पैदा हो जाती। तो सहाबा की जो तौबा होती थी, हमारे और सहाबा की तौबा में फर्क क्या कहता? हमें जज्बाती तौबा मतलब क्या? कब तो भी अचानक अल्लाह याद आ गए, कब तो भी अचानक एक्सीडेंट देख डाले, कब तो अचानक हमने क्या तो मार गिर लगा, हमने क्या तो तकलीफ पहुंची, मुसीबत पहुंची, या क्या तो अचानक अल्लाह याद आ गया, या शब कद्र आ गई, शब बरात आ गई, या ताक़रात आ गई, या ईद का दिन आ गया, जुम्मा के दिन आ गया, खूब जा करो डालती। फिर महीने महीने हो जाती अल्लाह के दरबार में रोते नहीं।
सीजन का रोना हमारा, फिर भी अल्लाह की शान, फिर भी अल्लाह का रहम, फिर भी अल्लाह रहमान और रहीम क्या करते हैं तो माफ कर देते। लेकिन सहाबा वैसे नहीं थे। सहाबा की जज्बात में, सहाबा की सांसों में ये चीज रुकी हुई थी। जिस तरह सहाबा की सांसें चलती थी उसी तरह उनके अंदर ये होता था कि जब भी गुनाह हो जाए फौरन रोया करते, फौरन अपने आप को पाक करने की कोशिश करते। माइज असलमी रजी अल्लाह तआला है, इसी तरह एक सहाबिया औरत है जिनसे जिना हुआ था। हुजूर बोले तुम्हें हमल से ही क्या करो, बच्चे को पैदा कर लो, बाद में आओ। तो हमल पूरा होने के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद फिर बच्चे को लेकर आ रही, नहीं भी आते तो चलता था। फिर हमारे नबी बोले दूध छुड़ाओ, बच्चा दूध पीना ना, माँ का दूध पीना, इसलिए दूध पिलाओ 2 साल, फिर आओ। 2 साल के बाद दूध पिलाकर बच्चे के हाथ में रोटी रखकर फिर लेकर आ रही। इससे बोलती तौबा, इससे बोलती कि सहाबा की सांसों में भी वो चीज थी कि जब भी उनसे कोई छोटा भी गुनाह हो जाता तो फौरन रोते हो ना। हमारे से छोटा भी होंगे बड़ा भी होंगे, हमें रोते नहीं। हमें ईद के दिन से रोक रख लिया, हमें शब कदर की रात में रोक रख लिया। शब कदर में दुआ अच्छी होती, चलबा चल गएंगे। इज्तिमात में दुआ अच्छी होती, चलबा चल गएंगे। वहाँ रोदाल आ गया होता नहीं, रोजाना खतरे गिराना अल्लाह के सामने क्या हो जाता, दिखावे के खतरे ही सही, लेकिन किसी मालूम में से एक खतरा भी अल्लाह के लिए निकल गया हो तो मगफिरत हो जाती नहीं। इसलिए शैतान करने देता नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ लोगों को, क्या करता हो, रात में सोते सोते रो डालो, गाड़ी चलाते चलाते रो डालो, दुकान में बैठे बैठे रो डालो, कोई से ख्याल में बैठे बैठे सोच डालो कि अल्लाह बहुत गलत कर डाले, अल्लाह मुझे माफ कर डाला, अल्लाह मुझे माफ कर डाला। अल्लाह कौन देखता है, बिस्तर में से रोते रहे तो बाजू बीवी बिस्तरा क्या बेडशीट देखती है, सोती रहती बेचारी। माँ बाप देखती बच्चे क्या खिचकियाँ की आवाज आ रही है, सोते रहती पूरे आर्य भाषण में। इसलिए हजरत हसन बसरी का किस्सा में बोल दिया था कि हजरत हसन बसरी कहने लगे अल्लाह का दरवाज़ा जब भी खटखटाओ अल्लाह क्या करता है, खोल देता। तो एक बुढ़िया उठी, बुढ़िया उठकर कहने लगी कि हसन अल्लाह दरवाज़ा बंदिश कब करे, हम ना मारने की ज़रूरत पड़ती है। कहते हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बेहोश होकर नीचे गिरे। जब होश आई तो देखे और कहने लगे कि बुढ़िया आज तो मेरे ईमान से भी आगे बढ़ गई, मेरा ईमान कमज़ोर पड़ गया बुढ़िया के ईमान के सामने। ये अल्लाह वालों के ऐसी हालत होती थी कि अपने को सबसे कम समझते थे। वो हमारे बयान में कौन तो उठ को बोल रहा, हमें यूं से इशारा करते, बैठ, मैं बोलता हूँ नहीं यहाँ, तुझे क्या जरूरत है। बेहोश हुए हजरत। बुढ़िया की बात में कितना बड़ा दम है देखो कि अल्लाह दरवाजा बंदिश कहां करे, हम ना मारना पड़ता है। अल्लाह का दरवाजा तो 24 घंटे खुला है। ये तो दुनिया के बादशाहों के दरवाजे बंद होते हैं, पूरी कायनात के बादशाह का दरवाजा कभी भी बंद नहीं होता। अब रात में उठो, बेचैनी से बेकरारी से पुकारो, अल्लाह बोलता मैं तैयार हूं मेरे बंदे, बोल क्या होना, मेरी बंदी बोल क्या होना। थके पो रखे रखे, सर रखे रखे रो डालो, अयो अल्लाह क्या समझ लेते कि हमें 100 को तौबा कर रही, बेअदबी। दिलों को जानता हूं मैं, इसलिए कि तन्हाइयों में रोने की आदत अच्छी, मजमे में रोने से कहा ना, तन्हाइयों में रोना। वो मजमे में रोने की किसे अच्छा दिखता है तो अल्लाह वालों को अच्छा दिखता हो। मजमे में रोती ना, अल्लाह वालों को अच्छा दिखता हो, हमारे जैसे का अच्छा दिखता नहीं। कहेगा तो उनकी वो कैफियत होगी रहती है कि उनको हर हमेशा अल्लाह का डर खौफ गालिब रहता उनके ऊपर। घबराते रहती, गिड़गिड़ाते रहती। जैसा एक बिजनेसमैन को 24 घंटे उसका वही काम होता है, बिजनेस के बारे में सोचता रहता है। एक व्यापारी को 24 घंटे उसी के बारे में सोचता रहता है। एक डॉक्टर 24 घंटे उसी के बारे में उन्हें प्लाना बनाता रहता है, और क्या करूं और क्या करूं और क्या। तो एक अल्लाह के नेक बंदों की आदत क्या करते हैं, 24 घंटे वो सोचते रहते हैं कि मैं और कैसा अल्लाह को खुश करूं, और कैसा अल्लाह को खुश करूं। तो सहाबा की कैफियत अपनाना हमें भी इंशाअल्लाह, कि जब भी हमारे से गुनाह हो जाए फौरन हमें रोना, थोड़ा गिड़गिड़ाना, थोड़ा आंखों में से आंसू निकालना, हमें शर्मिंदगी के साथ छोटे बनते हुए गुनाह को पक्का छोड़ने का इरादा, आइंदा नहीं करने का पक्का आज़्म, गुनाह को पक्का छोड़ने का इरादा कर लेकर आइंदा नहीं करता, अल्लाह को पक्का इरादा कर ले, अल्लाह से माफ़ी मांगो करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह के साथ उम्मीद है कि अल्लाह गुनाह माफ़ कर देता है। तो इसे कहते हैं नफ्स मुतमइन्ना। इसके बरअक्स कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इस म्यूज़िक से खुशियाँ मनाते हैं, उसको माआज़ अल्लाह अपनी रूह की ग़िज़ा बताते हैं। बाज़ लोग इसके बरअक्स ऐसे हैं
جو میوزک کو سن کر خوش ہوتے ہیں اور ناچتے بھی ہیں، میوزک کو سن کر ناچتے بھی اور کہتے ہیں کہ میوزک میں سکون ہے، بڑی زبردست ہے میوزک، کیا خوشی ملتی ہے، کیا سن کو کہتی، نعوذ باللہ العیاذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں سے گزر رہے تھے یا مدینے کی گلیوں سے شاید غالباً، تو یہود و نصارہ غالباً کچھ بجا رہے تھے، تو میوزک کی آواز کانوں میں پڑنے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں انگلیوں کو مکمل ایسا اندر رکھ لیے، مکمل دونوں انگلیوں کو رکھتے ہوئے گزر گئے۔ بہت دور جانے کے بعد پوچھنے لگے عبداللہ ابھی بھی آواز آ رہی ہے؟ کہنے لگے نہیں نہیں حضور اب آواز ختم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کانوں میں سے انگلیاں نکال کر کہنے لگے الغناء ينبت النفاق كما ينبت الماء الزرع، کہ گانا دل میں نفاق کو ایسے بھر دیتا ہے، ایسا سیراب کر دیتا ہے، ایسا ٹھنڈا کر دیتا ہے جیسا کہ پانی کھیتی کو سیراب کر دیتی ہے۔ پانی جتنا ڈالتی کہ کھیتی میں کیا ہوتا رہتا، اتنا اضافہ ہوتا رہتا ہے، ہریالی بڑھتی رہتی ہے، زمین نرم ہوتی رہتی ہے، ہریالی بڑھتی رہتی ہے۔ اسی طرح جتنا گانا دل پر پڑتا رہتا اتنا دین سے بیزارگی، نفرت۔ آج دیکھو کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، کالجوں میں پڑھنے والے، اللہ معاف فرمائے معذرت کے ساتھ، کہ ان کے اندر سے دین کی نفرت پیدا ہو جا رہی ہے، ان کے اندر، ان کو دین کے اوپر چلنا کو تو نفرت پیدا ہو جا رہی ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کے پاس، جانکاری، دنیا کی جانکاری زیادہ رکھنے والوں کے پاس، کمانے والوں کے پاس، انگریزی پڑھائیاں پڑھنے والوں کے پاس حالت کیا ہو جا رہی ہے کہ ان کو دین کے کاموں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ نفرت ایک ہے چھوڑنا، ایک ہے نفرت، بیزارگی۔ دین کے کام سے ان کو بیزارگی ہے، دعا بھی ایسے مانگتے جیسا کہ ان کو دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، نماز بھی ایسے پڑھتی جیسا کہ ان کو نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کیوں؟ 24 گھنٹے ان کے کانوں میں ایئر فونس ہیں اور میوزک چل رہی ہے، میوزک چل رہی ہے، میوزک چل رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے آج وہ صادق آ رہا ہے کہ دین سے نفرت پیدا ہو جا رہی ہے۔ روزہ رکھو بیٹا، گلیمر مار کھاتا، تھوڑا ویک ہو جاتا۔ نماز پڑھو بیٹا، یہاں چٹا بیٹھ جاتا، میں نہیں پڑھتا۔ مسجد میں ٹخنوں سے اوپر پیجامہ کرے، مسجد سے گئے ٹخنوں سے نیچے پیجامہ کر ڈالے۔ جمعہ کے ایک دن مسجد آتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن ہی صرف اللہ کا کھانا کھا رہے ہیں، نہیں، ہفتہ بھی کھاتی، اتوار بھی کھاتی، پیر بھی کھاتی، منگل بھی کھاتی، بدھ بھی کھاتی، جمعرات بھی کھاتی، لیکن جمعہ کے دن آتے ہیں یہ سمجھ کر آتے ہیں کہ بس آج ہی ہم اللہ کی نعمتوں کا فائدہ اٹھا رہی ہیں، بلکہ 6 دن ہم اللہ کی نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھائے۔ حالانکہ ہفتے کے دن 24 گھنٹے اللہ کی نعمتیں، اتوار کے دن بھی اللہ کی نعمت ہے، پیر کے دن بھی اللہ کی نعمت ہے، منگل کے دن بھی اللہ کی نعمت ہے، بدھ کے دن بھی، جمعرات کے دن 24 گھنٹے اللہ کی نعمتیں تھی۔ پھر بھی اللہ رحمان اور رحیم ہے کہ جمعہ آنے والوں سے بھی خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے آگے تو صحیح، آگے نہ بس۔ تو نفرت پیدا ہو رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میوزک ان کے دلوں میں اتر رہی ہے آج۔ اس لیے ایک زبردست گانا جب آتا مارکیٹ میں، دیکھو 800 900 ملین 300 400 ملین، میں کئی مرتبہ دیکھتا رہتا ہوں کہ بڑے بڑے اللہ والوں کے بیانات اتنے ملین نہیں ہیں جتنے ملین کا ہیں ایک گانے پر ہیں۔ بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کو انگلش میں گانا آتا ہی نہیں، لیکن ان کے فون میں کیا رہتی، پورے انگلش گانے رہتی، آتا ہی نہیں، میننگ بھی سمجھ میں نہیں آتی، ان کو بڑبڑاتے رہتے ہیں خالی میوزک کو۔ بہت ساروں کو کنڑا گانے آتے ہیں، کنڑا گانے رہتی، تمل گانے آتے ہیں، تمل گانے رہتی، کئی کا تو مزہ اچھا ہے اس میں، میوزک بڑی بھاری ہے، دل کو لگتی ہے۔ تو سمجھ لو کہ جس امت کے کان قرآن سے بجنا تھا، جس امت کی روح قرآن سے کام کر اٹھنا تھا، اس امت کے بچوں میں آج میوزک گونج رہی ہے، میوزک بج رہی ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ ماں باپ ہے کہ جب ماں باپ اپنے کانوں سے میوزکوں کو سنوارتے تھے، اپنے کانوں کو میوزک سے سنوارتے تھے، تو ان کے گود میں بھی ناچنے کودنے والے بچے پیدا ہوئے۔ اتنی خطرناک چیز ہے میوزک آج۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں میوزک سب سے زیادہ عام ہو جائے گی،
ہر زبان کی میوزک سننے کے لیے تیار ہے. ہمیں آندھرا میں لوگ ہندی گانے سنتے ہیں. انگریز امریکہ میں رہنے والے, باہر رہنے والے انگریز تیلگو گانوں پر ڈانس کر رہے ہیں. کیوں؟ ریدم میوزک, اس کے اوپر کی جو بیک گراؤنڈ میوزک ہے, یہ سب بڑا بھاری دکھ رہا ہوں, آدمی مست ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفاق بھر دیتا ہے گانا دل میں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ہو جا رہے ہیں نوجوانوں سے, لیکن نوجوان ایک بات یاد رکھ لینا کہ جنت میں اللہ کا قرآن سننا ہے کہ نہیں, نبی کی زبان سے سننا ہے کہ نہیں, داؤد علیہ السلام کی زبان سے سننا ہی نہیں. اب سوچ کر دیکھو, باسی کانوں میں, گندے کانوں میں اللہ کی آواز گونجتی ہے. نہیں, توبہ کر لینا انشاءاللہ. میں بولیا نہیں, ندامت, شرمندگی, بس ناچ گانوں کو. ارے بھائی گانے والے توبہ کر لے, وہ گانا چھوڑ دے. گانے سننے والے توبہ نہیں کر سکتے. جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ, اسی طرح بنگلہ دیش کے ایک سنگر ہی, انہوں بھی بڑے بڑے اب توبہ طائب ہو رہی, ایسے توبہ طائب ہو رہی کہ ان کو دیکھے تو شرم آ رہی ہے. اتنے بڑے بڑے نیک بن جا رہی انہوں کہ ان کے چہروں پر داڑیاں, ان کے چہروں پر نورانیت, ان کے لباس کہ ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کیسے کیسوں کو قبول کر رہا نا. خود گانے والے, خود ناچنے والے, اللہ ان سے اتنا پیار کر رہا ہے کہ اللہ ان کو معاف کر کو اپنے قریب لا لیا. ہمیں تو گانے سن رہی تو گانے گئے بھی نہیں, تو ہمیں اگر معافی مانگے تو اللہ ہم نہ کتنا قریب کرتا. انہوں چھوڑ ڈالے. ان کے دل میں کبھی کبھی خیال آیا تو بڑے بڑے ایسے ہوئے ہیں, قصے گزرے ہیں کہ جو کیا ہوئے ہیں, اپنی زندگی سے توبہ طائب ہو کر بدلے ہیں. اور وہ کیا اٹھتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہے. یعنی جب میوزک سنتے ہیں تو ان کی طبیعت ایک دم مست ہو جاتی ہے. اس کے برخلاف چند لوگ ایسے ہیں, یعنی نفس مطمئنہ والے, جب ان کے سامنے میوزک بجتی ہے تو ان کی طبیعت گھبرا جاتی ہے اور وہ کیا اٹھتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت ہے, کیا بھی بمڑے ہیں, یہ کیا بھی شور. یہ اگر مسجد میں سیل فون کی کبھی کبھی ٹیون بجتی, نہیں مسجد میں سیل فون کی ٹیون بجتی ہے تو طبیعت گھبرا جاتی کہ یہ کیا چیز ہے, مسجد میں بھی آ گئی. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول دیے تھے کہ ناچ گانا ہر جگہ, یہاں تک کہ مسجد میں بھی آج میوزک. اس لیے خاص کر خیال رکھنا ہے اپنے فونوں میں. اور سب سے بری بات, دل دکھتا سو کیا کرتا, خود دیکھتے نہیں, خاموش. دوستوں میں شیئر بھی کرتی, دوسروں کو ایک فلم دیکھ لیے, ایک گانا دیکھ لیے, ہمارے پاس ہے, شیئر کے ذریعے بھیجتی. شیئر کے ذریعے نہیں تو بھی میسج بھیجتی, وائس میسج کہ یہ گانا لنک بھیجتا ہوں, دیکھ بڑا زبردست ہے, تو بھی دیکھ. یہ مووی دیکھ, زبردست ہے, تو بھی دیکھ. فلاں مووی, ایکشن مووی بڑی زبردست ہے, تو بھی دیکھ. تو لنک بھیجتی, باقاعدہ وائس میسج رکھتی. تو یہ گناہ کو پھیلانا ہوا. اب انہیں کتنوں کو پھیلاتا, ان کا پورا گناہ تجھے جو سب سے پہلے شروع کرا بھیجنے کا. ہمارے فون سے دوسروں کو بھیجنا بھی نہیں, دوسروں کے فون سے ہمارے فون میں لا لینا بھی نہیں, ہمیں دوسروں کو دکھانا بھی نہیں, ہمیں خود کرنا بھی نہیں. ان سب کاموں سے بچے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہماری موت کیا کلمے پر آتی ہے انشاءاللہ. طبیعت شریعت کے مطابق ڈھل جائے. جن چیزوں کو شریعت نے پسند کیا ان کو طبیعت پسند کرے, اور جن چیزوں کو شریعت نے ناپسند کیا ان کو طبیعت بھی ناپسند کرے, تو ایسے شخص کے نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں. یہ وہ نفس ہے جو اللہ رب العزت کے محبوب ہے, جو اللہ رب العزت کو محبوب ہے. قیامت کے دن اللہ خود کہیں گے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. خود اللہ بولتے. لیکن جب تک محنت نہ کی جائے نفس سنورتا نہیں ہے. محنت ضروری ہے. اس کا تعلق انسان کی عمر سے نہیں ہے, نفس کا تعلق انسان کی عمر سے نہیں ہے, بلکہ شروع کر ڈالنا. جب سے موقع ملتا تو نہ سنوارنے کا شروع کر ڈالنا. جوانی مزے کر لیں گے, بڑھاپے میں چلیں گے تو تب تک نفس پکا ہوگا رہتا. اس لیے آدمی کی بدلنے کی عمر کب کا, تو جوانی, جب تک اس کے اندر طاقت ہے, جب تک انہیں اپنی طاقت, جوانی کی طاقت سے فائدے اٹھا سکتا ہے. اب جوانی ختم, عادتیں پوری پکی, اب عادتیں نہیں بدل سکتی. اس لیے دیکھو بوڑھے لوگوں کی عادتیں بالکل نہیں بدل سکتی. کچھ بھی کر لو وہ اپنی ضد میں بیٹھ جاتی ہو. کہتے تو اب ان کے اندر وہ عادت کیا ہو گئی ہے, پکی ہو گئی, جگہ پکڑ لی ہے. اس لیے عادتیں بنانے کی عمر کون سی, جوانی.
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کا گود ہے، وہاں سے سیکھتا ہے بچہ، اور سیکھتے 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 15 سال میں آتا ہے، 15 سال 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال، عادت بنتے 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 کیا ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے عادت، اور وہ بالکل چھوڑنے کے لیے تیار۔ تو اس لیے محنت ضروری ہے، اس کا تعلق انسان کی عمر سے نہیں ہے۔ حضرت پیر صاحب لکھتے ہیں رحمت دامت برکاتہم، اللہ حضرت والا کی عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے، علم میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ تا دیر ہم پر نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ اس عاجز کے پاس ایک گاؤں کے ذمہ دار آئے، گاؤں کے ذمہ دار آئے، وہ گاؤں تقریباً معہد الفقیر سے 20-25 میل دور تھا۔ حضرت کا مدرسہ ہے معہد الفقیر جھنگ میں، پاکستان کا ایک گاؤں ہے جھنگ، تو وہاں حضرت کا مدرسہ ہے دامت برکاتہم کا۔ تو حضرت کے مدرسے سے تقریباً 20-25 کلومیٹر دور ایک گاؤں تھا، وہاں کے ایک ذمہ دار ہے، وہ ایک نیک انسان تھے، بارش بھی تھے، یعنی داڑھی والے بھی تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، حتیٰ کہ تہجد بھی پڑھتے تھے، ان کے دل میں سخاوت بھی تھی، اور علاقے کے لوگ ان کو اچھے اخلاق کی وجہ سے مانتے بھی تھے، لوگ ان کے اچھے اخلاق کی تصدیق بھی کرتے تھے، ان پر جان فدا بھی کرتے تھے، اور اوپر سے ان کی عمر بھی زیادہ تھی، 80 سال قریب، کتنے سال؟ 80 سال، حتیٰ کہ ان کی بھویں سفید بھی ہو گئی تھی، یعنی کہیں 80 سال سے اوپر پہنچ گئے ہوں گے۔ جب وہ آ کر مہمان خانے میں ملے تو حضرت لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے آنسو رک ریش نہیں، زار و قطار لگاتار رو رہی انہوں، 80 سال سے بڑی عمر، حضرت سے بڑی دکھ رہی انہوں عمر میں، تو لگاتار رو رہی انہوں۔ حضرت نے کہا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ حضرت میں کیا بتاؤں، علاقے کے اندر میری نیکوکاری کی بہت شہرت ہے، لوگ مجھے اچھا انسان سمجھتے ہیں، میں اپنی طرف سے اچھائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میری عمر یہ ہو چکی ہے اور یہ میری حالت ہے کہ اس وقت بھی میری نظر پاک نہیں ہے، 80 سال سے عمر زیادہ ہے، لیکن حضرت سے کہہ رہی وہ بوڑھے میاں کہ حضرت آج بھی میری نظر پاک نہیں ہے، میں گھر سے باہر نکلتا ہوں اور جس عورت پر بھی میری نظر پڑتی ہے میرے دل کے اندر ہوس پیدا ہو جاتی ہے، خواہش پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جوان گناہ کرے تو چھوڑو، ان کے اندر کیا ہے، جوانی کا خون گرم ہے، جذبات ہیں۔ بوڑھا بھی گناہ کرتا نہیں تو اللہ بولتا کہتے ہیں اب تو کہیں کو کر رہا بھائی گناہ، تیرے اندر کیا باقی رہ گیا، تو گناہ کر رہا ہے۔ بوڑھا پہ کے گناہ سے اللہ کو بہت غصہ آتا، اللہ بولتے کہتے اب تو چھوڑ ڈال بھائی، اب تو بوڑھا ہو گیا نا، بوڑھاپے میں بھی اللہ سے ڈرے نہیں، خوف کرے نہیں تو کیسا۔ اسی لیے ہم نے ہمارے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جب بوڑھے ہو جاتی نہیں، سبقہ پڑھانا بھی چھوڑ ڈالتے، بیانہ کرنا بھی چھوڑ ڈالتے، ادھر ادھر جانا بھی چھوڑ ڈالتے۔ اب ان کا کام صرف یہ اتنے دن ہمیں کرے بھائی، اب کس کے لیے لگانے کا وقت، اللہ کے لیے، اتنے دن ہمیں پڑھانے والے بہت سارے ہیں، بیانہ کرنے والے بہت سارے ہیں، سمجھانے والے بہت سارے ہیں، اب بس ہمیں جانے کی تیاری کریں گے، کہو بیٹھ جاتے ہم، کس کی یاد میں، اللہ کی یاد، اللہ والوں کو دیکھیں ہم، صرف قرآن کی تلاوت، صرف مراقبہ، صرف ذکر، کسی سے میل جول نہیں۔ بوڑھاپے میں اتنا اہمیت دیتی انہوں کہ کیوں، اب آخری عمر وہ، اب جانے کی عمر اب پکا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے تو 40 سال کی بات کی تھی کہ 40 سال عمر عزیز گزشت، ان کی عمر 40 سال گزر چکی ہے، مگر آج تو 80 سال بعد بھی یہی بات ہے کہ عمر 80 سال میں بھی بڑھ گئی ہے، مگر نفس کا معاملہ بچے سے آگے نہیں بڑھا۔ یعنی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ تو 40 سال کے بوڑھے کے بارے میں کہے ہیں کہ 40 سال کے بوڑھے کو بھی نظر ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے، ہوس پیدا کرتی ہے۔ یہاں تو 40 سال نہیں، یہاں تو 80 سال، یعنی اور 40 سال بڑھا، 80 سال کے بوڑھے کی بھی خواہش نہیں رک رہی آج، اتنی غلیظ تھی نظر۔ اس لیے نظر کو پاک رکھنا ہے، نظر سے سب کچھ ہوتا سو، سارا کا سارا کام کسی سے ہوتا سو، نظر سے چھوٹا سو۔ اسی لیے اللہ فرماتی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، حضور آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں، وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، حضور اپنی عورتوں سے کہہ دیجئے، مومنین عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھے۔ مطلب کیا، حرام سے بچا کے رکھے، نیچے رکھے گا تو صرف نیچے نہیں، حرام سے بچا کے رکھے، حرام کی جگہ نظر نہ ڈالیں۔ اس لیے کہ جب حرام دیکھتے ہیں تو خود بخود دل میں، جسم میں گندے خیالات شروع ہو جاتے،
کرے تک سکون نہیں رہتا. تو آدمی بوڑھا ہو جاتا لیکن اس کا نفس کیا ہوتا ہے؟ بچے کا بچہ سے رہتا، جوان کا جوانی سے رہتا. اسی لیے دیکھو بچے کی عادت، جو چیز دیکھتا کہ وہ چیز ہونا بچے کو. انہیں یہ نہیں دیکھتا کہ باپ کے پاس پیسے ہیں کیا، باپ دلا سکتی کیا، امی لے کو دے سکتی کیا، یہ چیز اچھی کیا، یہ چیز میرے لیے نفع کیا، یہ چیز نقصان کیا، جان لیوا کیا. یہ بچے کو کچھ بھی نہیں معلوم، بچے کو بس وہ چیز ہونا، بس ہوتا. ضد پکڑ ڈالتا بچہ جب تک وہ چیز نہیں دیتے. اسی طرح نفس کی بھی حالت ہے کہ نفس جب کسی ایک پر فدا ہو گیا تو اب مشکل. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی 13 سالہ زندگی صرف دلوں پر محنت کرے. تصوف کہاں سے ثابت ہے؟ تصوف یہ بھائی، تصوف کیا بھی ضروری نہیں کرتی، تزکیہ کیا بھی ضروری نہیں کرتی، خانخواہوں میں جانے کی کیا بھی ضرورت نہیں کرتی، ذکر و اذکار میں ضرورت نہیں کرتی، مراقبہ ضرورت نہیں کرتی. پھر کیا کریں گا تو صرف ذکر کرنے سے اللہ مل جاتے. تو پرندے کتنے ہیں جو 24 گھنٹے اللہ کو ذکر کریں، کبھی ملے اللہ ان کو؟ جنت ہے ان کو؟ ارے پرندوں کی بولی بھی ذکر اس نہیں. 24 گھنٹے ذکر سے اللہ مل جاتے تو مل جاتے ہیں، پرندوں کو ملتے نہیں اللہ. ملے کیا اللہ؟ تو ذکر سے نہیں، دلی کیفیت اللہ سے لگاتے ہوئے دل اب ذکر کرو. یا رب محمد انصر امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد فرما. صحابہ کی یہ ہاتھ اٹھے صحابہ کہتے ہیں آسمان پھٹا، سفید سفید گھوڑے، سفید سفید کپڑے، سفید سفید پکڑیاں اتر کر آ رہی. ہم نے دیکھا آج لاکھوں کروڑوں لوگ کعبۃ اللہ کا غلاف عرفات کے میدان میں، رمضان میں، اعتکافات میں، شب قدر میں، تاخیراتوں میں اتنا گڑ گڑا کے رو رہی، پھر بھی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ آج دلوں میں ابھی بھی وہی کیفیت ہے، بہت بری کیفیت ہے. صحابہ کے دل پاک ہوتے، ایسا آواز نکلتی تو فوراً بات چیت آتی. صحابہ کی صرف ایک آواز صحابہ کی، اللہ کی مدد فوراً آتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی زور زور سے چیخیں مار کے رو رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے رو کر کہنے لگے کہ اللہ میرا امتی بہت زیادہ رو رہا ہے، رو کو دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کر لے. تو اللہ کہنے لگے کہ موسیٰ پہلے اسے دل پاک کرو کنا، انہیں دل میں ابھی بھی خواہشات رکھ کے میرے سے مانگ رہا ہے، پہلے دل پاک کرو کنا. اللہ کو یہ جسم کی کیا ضرورت بھائی؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے جسم کی؟ اللہ کو دل کی ضرورت ہے. جسم کی ضرورت کیا ہے اللہ کو؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ارے اللہ کے بندے تو کوئی کسی گندے کام میں مبتلا ہے؟ وہ کہنے لگا جی ہاں. ابھی توبہ نہیں کرے، پہلے اس سے توبہ کر بعد میں رو. تو آدمی توبہ کرا پھر رویا تو پھر اللہ اس کی دعا قبول کرے. میں بولا نا کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے لوگ رو لگ تھے دعاؤں میں. تو میں بھی رہتی گھسلے گیا، میں تھوڑا موقع ملتا کہ منجے بھی کعبے کا غلاف پکڑ کو رونے کا، میں جا کو تھوڑا ایسا کر کو تھوڑا ہٹو بے گا، ہٹ کہتا انہیں دعا کر رہا انہیں، لیکن مجھے جھنکا رہا انہیں. میں کیا بھی اسے کھینچا نہیں، میں کیا بھی اسے پھچا بولیا نہیں، میں کیا کرے تھوڑا نرم ہو جا کو، میں اندر گھس جا کو تھوڑا رہتی ہٹ لے وہی گیا. ان کو ڈھکل لینا، آدمی دھکا دیا لینا. لفٹ میں بوڑھے لوگوں کو چڑھے، ہمیں پہلے آئی سے بوڑھے پیچھے رندے، کہاں سے مدد آتی؟ بولو سچ بولو. دلام پاک رہے تو نہیں آواز وہاں تک جاتی. خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ اکیلی عورت، قرآن کی آیتیں اتر گئے. ایک صحابی معذور صحابی جہاد کی آیتیں اتری، رونے لگے تو ان کے حق میں آیت بھی اتر گئی. عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی، ان کے حق میں آیتیں اتر گئے. ایک صحابی کے حق میں آیتیں اتر رہی. کیوں؟ اتنے دل پاک ہوتے تھے کہ ان کی آواز نکلتی تو اللہ کا قرآن اترتا.
حضرت عمر کی زبان سے جو نکلتے اللہ اسے قرآن کی آیت بناتا. آج اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ مسجدوں میں، اعتکاف میں، نمازوں میں، روزوں میں، ہمیشہ رو رہی، گڑ گڑا رہی تہجدوں میں، پھر بھی کیوں دعائیں نہیں جا رہی آسمان تک؟ اس لیے کہ دل پاک نہیں ہے. اس لیے کہ دعا ختم ہوتے ہی جا کر کھیلنا ہے، دعا ختم ہوتے ہی جا کر ملنا ہے، دعا ختم ہوتے ہی جا کر بات کرنا ہے، دعا ختم ہوتے ہی جا کر پینا ہے، دعا ختم ہوتے ہی جا کر فلم دیکھنا ہے. یہ پورا پلانا بنا لے اور تمہیں مسجد میں بیٹھ کر تمہیں دعا کرے تو کہاں سے قبول ہوتی؟ میں دروازہ بند کر ڈالے نا تمہیں. تو اس لیے یہ بڑا ضدی ہے. تصوف کی ضرورت ہے، آج اللہ والوں کی ضرورت ہے. جانا ہے اللہ والوں کے پاس، ان کے پاس جانا ہے، اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرنا ہے، ان کے بتائے ہوئے ذکر و اذکار پر چلنا ہے، ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہے. تبھی ہمارے نفس کو کیا ہو سکتا ہے؟ ایک سدھار، ایک سیدھا راستہ مل سکتا ہے. ورنہ تصوف کی ضرورت نہیں، بزرگوں کی ضرورت نہیں، ذکر و اذکار کی ضرورت نہیں، مراقبے کی ضرورت نہیں، تو اللہ بولتی تیری بھی ضرورت نہیں مجھے. کیوں؟ قرآن کا ایک حکم یہ وَيُزَكِّيهِمْ، حضور ان کا تزکیہ کیجئے، ان کو صاف کیجئے. تو تزکیہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، یہ انبیاء کو حکم ہے کہ تم تزکیہ کرو اپنی اپنی امتوں کا. تو اللہ والے وہ تو کر رہی. خالی مسجدوں میں بیٹھ جانے سے کیا ہو جاتا ہے؟ خالی ذکر و اذکار کر لینے سے کیا ہو جاتا ہے؟ بھئی انہی کی وجہ سے تو ہم روزی مل رہی ہے. جتنا وہ دل لگا کر اللہ اللہ پکار رہی، لا الہ الا اللہ کو وہ پکار رہی، ویسا ہمارے اندر پکارنے کی وہ کیفیت نہیں ہے. ان کے پکارنے کی وجہ سے تو لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ. دل سے اللہ اللہ بولنے والے جب تک رہیں گے، اللہ اس وقت تک کیا کرتا رہے گا؟ دنیا کا نظام چلاتا رہے گا. دل سے اللہ اللہ بولنے والے ختم ہو گئے تو قیامت آ جائے گی، قائم ہو جائے گی. تو اللہ کی کیفیت یہ اللہ والوں سے ملتی ہے، یعنی اللہ کی محبت کی کیفیت. اللہ ملتے کا اللہ والوں سے. جانا اللہ والوں کے پاس، ڈھونڈنا ہے، ملتے نہیں، یہ جواب اچھا نہیں ہے. کون ہی یہ جواب اچھا نہیں ہے. تلاش کرنے سے خدا مل جاتا ہے، ڈھونڈنے سے اللہ مل جاتا ہے. اللہ کے نیک بندے نہیں مل سکتے، اللہ خود مل جا رہا نا بھائی. حدیث مبارکہ میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ایک ایسے شخص کے بارے میں اپنی رائے بتاؤ جس کا ایک انسان بڑا خیال رکھے، اس کو پلائے، اس کو کھلائے، اس کو اچھے کپڑے دے، اس کی راحت کا سامان کرے، اور وہ صاحب اس بندے کو ہر موقع پر نقصان پہنچائے اور ذلیل کرے. ایک آدمی دوسرے آدمی کو اچھا کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، اچھا رکھا ہے، لیکن انہیں کیا کر رہا ہے؟ کھلانے والے کو، پلانے والے کو کیا کر رہا ہے؟ ہمیشہ نقصان پہنچا رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے. انہیں کھلا رہا، پاپا اچھا کھلا رہا ہے، پلا رہا، سب اچھا رکھے، لیکن انہیں کیا کر رہا ہے؟ ذلیل کر رہا ہے. جس سے کھلا رہا نہیں انہیں کیا کر رہا ہے؟ ذلیل کر رہا ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بہت ہی برا آدمی ہے. ایک ہم نہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اچھے کپڑے دیا ہے، اچھے حالت میں ہم نہ رکھا ہے تو ہمیں اس کا خیال کرنا نہیں کیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی حال تمہارے نفس کا ہے کہ تم اسے کھلاتے بھی ہو، پلاتے بھی ہو، اچھے کپڑے پہناتے بھی ہو، اور یہی نفس تمہیں اللہ رب العزت کے سامنے ذلیل کرتا کل قیامت کے دن میدان حشر میں. حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم نفس کو پالنے میں لگے ہوئے ہیں، اور نفس ہمیں جنم میں، اس جنم میں بھی، جہنم میں بھی، یہاں بھی اور وہاں بھی کیا دینے والا ہے؟ دھوکہ دینے والا ہے. بھائی دل میں خواہش آتی نہیں، فلاں کپڑے پہنیں گے، فلاں کھانے کھائیں گے، فلاں پانی پئیں گے، فلاں کو چھیڑیں گے، فلاں سے بات کریں گے، سب کہاں سے؟ یہاں سے نہیں ہے. تو ہمیں اس کی بات مان لی. اسی لیے اللہ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. شرک ہمیں کیا سمجھ جاتی ہے کہ بتوں کی پوجا شرک، پتھروں کی پوجا شرک، ایسے ویسوں کی چیزیں شرک بول لیتی. لیکن اللہ کیا بول رہا؟ دیکھو افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا آپ ایسے آدمی کو نہیں دیکھتے جو اپنے خواہشات کو خدا بنا لیا ہے؟ خواہش کیا بولتا وہ کر رہا ہوں. خواہش بول رہی ہے کہ یہ کر، اللہ بول رہا ہے کہ یہ مت کر، تو انہیں کس کی سن رہا ہے؟ خواہش کی سن رہا. اللہ بول رہا ہے لڑکی سے پردہ ضروری ہے، نامحرم سے پردہ ضروری ہے، لیکن نفس بولتا ہے ارے یہ تو آپ کی کزن ہے، شروع کر جاؤ، شروع ہو جاؤ. تو شروع ہو گیا. سن رہا کس کی؟ نفس کی. تو یہاں اللہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کو خدا بنا لیا. یہ بھی تو شرک ہے، شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے.
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حقیقت میں ہم نفس کو پال رہی، لیکن یہ ہم نہ دھوکہ دینے کے واسطے تیار ہے کل میدان حشر میں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے خواب میں اللہ رب العزت کا دیدار ہوا، سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا کہ اللہ میں آپ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ دیکھو میں اسی لیے پہلے بھی بول دیا تھا کہ اللہ والے کوئی بھی بات ان کو الہام سے یا خواب سے یا کسی بھی طریقے سے ان کو اللہ سے ملتی تھی۔ انبیاء بھی، اللہ والے بھی، علماء بھی، صحابہ بھی، کوئی بھی بات ان کو الہامی طور پر یا کشف کے طور پر یا کسی بھی طور پر ان کو کوئی بھی بات ملتی تھی تو انہوں فوراً پھیلاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ پھیلاتے تھے۔ کیوں؟ میں یہ کچھ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت بھی کہاں جائے عمل کر کے جنت میں آ جائے، یہ اللہ والوں کی خواہش ہے، یہ علماء کی خواہش ہے۔ آج اسی اللہ والوں کو، آج اسی علماء کو ذلیل کرتے پھرتے ہم کہ انہوں جو بھی بات دیکھتی ہیں، انہوں جو بھی بات سنتی ہیں، ان کا جو بھی خواب میں دیدار ہوتا ہے انہوں فوراً اسے تذکرہ کرتی ہیں، خود اپنا نام نہیں، ایک الگ شخصیت کو رکھو سامنے بیان کرتی ہے کہ تاکہ تکبر نہ ہو جائے، اخلاص مار نہ کھا جائے۔ تو یہ کیفیت ہمارے اندر بھی ہونا کہ میں یہ کس جنت میں نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت جنت میں جانا۔ کوئی برا ہی نہیں، اس کی برائی چاروں کے سامنے کرنے کے بجائے اسے جا کو کرو، اسے جا کو بولو میں برا ہوں نہیں، من جا کو بولو کہ تمہیں برے ہی تمہاری عادت اچھی بنا لے ہو کو، یہ اچھا نہیں ہے۔ میں برا ہوں تو تم نہ جا بولنا سو، منجے بولے تو نہ میں سدھرتا سو، تم نہ بولے تو کیا سدھر تو میں، یہ ہماری عادت۔ آج بیٹا خراب ہے کہ نا باپ بیٹے کو بولتا نہیں، دوستوں سب کو بولتا میرا بیٹا بگڑ گئے، دوستوں کو بولے کیا فائدہ، کسے بولنا سو؟ بیٹے کچھ نہ، بیٹی بگڑ گئی ہے، ماں پورے محلے کو بولتی ہے، کسے نہیں بولتی؟ بیٹی کو نہیں بولتی۔ یہ حالت آج ہمارے اندر آ گئی ہے کہ ایک مومن سے گناہ ہو رہا نہیں ہے، میں ٹھیک ہے، میں غلط کام کر رہا نہیں، دینی اعتبار سے غلط کام کر رہا نہیں، تمہیں منجے آگ بولو بھائی، تمہیں کہیں اوپر کون بولنے پھرتی؟ یہ کام کر کچھ ہمیں اللہ کی نظروں سے گر گئے سو، ورنہ ہماری حکومت ہوتی، ہمارا انصاف ہوتا، ہماری سچائی، ہمارا امانت داری پر کفار و مشرکین بھی ایمان لاتے، لیکن ہمارے اخلاق کو دیکھ کر اس پورے پیچھے ہو گئے سو۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو اللہ والوں کی عادت یہ عادت ہمیں بھی بنا لینا کہ کچھ بھی ہمیں اچھی بات سنے، کچھ بھی ہم نہ اچھی بات کا سننے کا موقع ملا تو ہمیں فوراً سننا ہے اور اسے دوسروں تک بھی پہنچانا تاکہ انہوں بھی عمل کر لیں۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اللہ کے نیک ولی، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں اللہ کا دیدار ہوا، میں نے پوچھا کہ اللہ میں آپ تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اللہ نے فرمایا عد نفسک فإنها انتصبت بمعاداتی، اپنے نفس کو اپنا دشمن بنا، یہ تجھے میری نافرمانی پر ابھارتا ہے، یہ تجھے میری نافرمانی پر ابھارتا ہے۔ اپنے نفس کو اپنا دشمن بنا، بس اپنا جو نفس ہے نہیں ہے اسے دشمن بنا لے۔ مطلب کیا؟ شراب پئیں گے جا کو نہیں میں نہیں پیتا، چوری کریں گے جا کو میں نہیں کرتا تھا، زنا کریں گے جا کو نہ آپ کو اچھا دکھتا نہیں ہے، موڈ نہیں ہے آج، اس لیے ہمارا اللہ والے طریقہ سکھاتے ہیں۔ کبھی بھی دیکھو آزما کو، تمہیں 4 بجے اٹھتی، نفس بولتا اذان کو 5:15 کو 4 بجے اٹھ کو کیا کرتا اس تو تہجد بھی 2 رکعت بولی صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 12 رکعت امت پر فرض نہیں ہے، نفل وہ بھی، اور ہمارے نبی کیا بولے ہی 2 رکعت پڑھو بولو، لیکن دعا زیادہ کرو، وہ حضرت بھی بولے ہی، علماء بھی بولے ہی 2 رکعت پڑھ کو ہونا 15 منٹ دعا کریں گے۔ اس لیے کب تک سوگیں گے؟ 4:45 تک سوگیں گے، 4:45 کو اٹھیں گے، 4:45 سے لے کر 5:50 تک وضو کر لے کو، 4:50 تک وضو کر لے کو، سب آ کو بیٹھیا کو، 5 تک تہجد پڑھ لے کو، دعا کرو، 5:10 تک یہ کر لیں گے، دعا کر لیں گے، 5:15 کو ہو جاتا، سوچ کو پھر سو جاتا بیچارہ اوڑھ لے کو، پھر 4:30 بجے اٹھتا، اٹھاتی اللہ اسے، اٹھ لے بعد پھر سوچتا ہے ابھی 15 منٹ بول جاتا ہنسنا میں، پھر سو جیں گے، پھر سو جاتا، 40:05 کو اٹھاتی پھر اللہ اسے، اٹھ جا بھائی، 40:05 کو اٹھ جا کو، آج نہ کولے سما دیکھیں گے، صرف فجر جاگ پڑھ لگائیں گے، بولے ہی نا سردی بھی زیادہ ہے، ٹھنڈ بھی زیادہ ہے تو وضو کرنا نہیں،
اس لیے گرم پانی رکھو. کیا کر تمہیں نماز صبح پڑھ لیتا ہوں, صبح سے شروع کر لیتا ہوں انشاءاللہ. صبح پیر الگ اچھا دن, صبح سے شروع کر تمہیں سو گا. پھر اذان کے وقت اٹھے, تہجد پڑھے نہیں, اب فرض نماز کیا پڑھنا, سو کو تھوڑی دیر کے بعد آخر وقت میں جائیں گے سوداس کیا کرتا ہوں اشراق اٹھتا. گویا کہ فجر نماز اس کے بعد فرض ہی نہیں تھی. پاپا کب اٹھا انہیں, اشراق اٹھا. دوسرے دن پیر کو سوچتا منگل کو پڑھیں گے, منگل کو سوچتا بدھ کو پڑھیں گے, بدھ کو سوچتا جمعرات کو پڑھیں گے, جمعہ کو سوچتا جمعرات کو سوچتا کہ سمجھ جمعہ بھی کیا تو ہو جاتا پڑھتا نہیں ہوتا. جمعہ بھی چل جاتا ہے, ہفتہ بھی آتا ہے, پھر اور ایک جمعہ بھی آتا ہے, لیکن اسے عمل کی توفیق نہیں ملتی. یہ کرتا نفس. اس لیے علماء کیا بولے, 4:30 کو اٹھے نہیں, وضو سب کرنے کا نہ, بیٹھیں گے تھوڑی دیر بستر پر, بیٹھ جائیں گے, بیٹھ جانا. بیٹھے آ رہا تو کیا اٹھ کو تھوڑا پھرنا, پھرتے تک جا کو استنجا خانہ جاگا گیا نہیں, استنجا خانہ خالی, استنجا خانہ جاگا جا, استنجا خانہ جاگا کے وضو کرنا نہیں. وضو کے بغیر سو گئے تو اللہ اچھا نہیں نا. وضو کر لگا گئے, اب بول 2 رکعت پڑھ لیں گے. تو نفس کو سمجھاؤ, بچے کو سمجھانے کی طرح سمجھاؤ, وہ سمجھ جاتا ہے. تمہیں اس کی ضد پوری کرو نہ کو, اس کی عادت بن جاتی. وہ نفس کو بچوں کو سمجھانے کی طرح سمجھاؤ, یہ کر لیں گے, یہ کر لیں گے, یہ کر لیں گے, یہ کر لیں گے. تم نہ ساتھ دیتا ہو نا. شیطان کو شیطان بنایا سب یہ نفس. تو اس لیے باعزید رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ جنت 2 قدم ہے, جنت 2 قدم ہے. یہ سن کر لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ہمیں تو سنے تھے 7 آسمانوں سے اوپر ہے, تمہیں بول رہی 2 قدم ڈالے تو کیا مل جاتی ہے, جنت مل جاتی ہے. یہ کیسے حضرت؟ تو پوچھتے حضرت نے کیا آپ کیا فرماتے ہیں جنت 2 قدم ہے؟ فرماتے ہیں ہاں, تم اپنا پہلا قدم اپنے نفس پر رکھو, دوسرا قدم تمہارا کہاں چلا جائے گا, جنت پر چلا جائے گا. مطلب کیا, اپنے نفس کی خواہشات کو رون ڈالو, تمہیں خود بخود کہاں چلے جاؤ گے, جنت میں چلے جاؤ گے. ایک بزرگ تھے, ان کا خادم, ان کو جب ان کا خادم بتاتا حضرت آپ کے بارے میں فلاں حاسد نے یہ الفاظ کہے ہیں, فلاں حاسد یعنی فلاں جلنے والا تمہارے بارے میں یہ بول کر ہے, تو وہ کہتے بھائی میرا پہلے سے ایک دشمن ہے, پہلے میں اس سے نمٹ لیتا ہوں, بعد میں ہونا تو جلنے والوں کو دیکھ لو میں بات کر لیتا ہوں. ہمیشہ یہ بولتے. تو ایک وقت وہ پوچھ لیا حضرت آپ ہمیشہ بولتی میرا ایک دشمن ہے, میرا ایک دشمن ہے, آخر وہ کون وہ آپ کا دشمن وہ؟ تو حضرت کہنے لگے میرا نفس بھائی, میں اس سے نمٹیا نہیں, میں ان سے کیا نپٹ لیتا ہوں, میرا اندر ہے سچ, میں اسے لڑ نہیں سکا, میں اسے ہرا نہیں سکا, تو باہر والوں کو میں کیا کر لے سکتا ہوں, جا کو پہلے اسے ہرانے دو, بعد میں ہونا تو باہر والے کا سوچیں گے. یہ اللہ والوں کی اچھی عادت ہے. اگر ہم غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن خود ہمارا نفس ہے. یہی خبیث ہمیں دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور اللہ کے سامنے بھی ذلیل کرتا ہے اور اللہ سے دور کرتا ہے اور شیطان کا پیروکار بھی بناتا ہے. اس لیے نفس پر محنت کرنا ضروری ہے. اسی محنت کو تزکیہ نفس کہتے ہیں. میں اس سے پہلے بول دیا, جو شخص اس پر محنت کر کے نفس مطمئنہ بنا لیتا ہے وہ اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جاتا ہے. نفس کے شر سے بچنے کی دعائیں, اب نفس سے بچنا 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 بول رہی نا, اس کی کوئی دعائیں ہیں کیا؟ نفس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھائی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد بھی کریں اور ان دعاؤں کو مانگا بھی کریں. نمبر 1 کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. یہ دعا مانگنا, اللہم آتی نفسی تقواہا. ارے بس دوسری دعا حدیث میں ہے نعوذ باللہ من شرور انفسنا, نعوذ باللہ من شرور انفسنا, ہمارے نفس کی شرور سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی, اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. چوتھی دعا اللہم اجعل فی نفسی نورا, اللہم اجعل فی نفسی نورا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو اپنی نمازوں کے بعد مانگنے کا معمول بنائیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی مدد فرمائے اور ہمیں نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. تو یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کی جو بات تھی کہ میرا نفس امارہ ہے, کہ نفس امارہ تھا لیکن اللہ رحم کرا میرے اوپر تو میں گناہوں سے بچ سکا. تو اس کے بعد حضرت
یوسف علیہ السلام کہنے لگے الا من رحم ربی، ہاں میرا رب رحم فرما دے تو اور بات ہے، یعنی گناہ سے میں خود بچنا چاہوں تو میں بچ نہیں سکتا، ہاں اگر اللہ رحم کر کے اللہ بچانا چاہے تو کوئی اور بات ہے کہ اللہ بچا لیتا ہے۔ گناہوں سے وہی بندہ بچ سکتا ہے جس پر اللہ کا رحم ہو جائے، اللہ کا رحم جس پر ہوتا ہے کہ انہیں گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رحمت مانگتے رہیں کہ اللہ اگر میں گناہ کا ارادہ بھی کروں تو میرے قدم گناہ کی طرف نہ بڑھنے دینا، بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو واپس کر دینا، میرے گناہ کے راستے ہی بند کر دینا۔ اللہ سے یہ دعائیں کرنا کہ اللہ گناہ کی طرف میرا قدم ہرگز اٹھانے کو، اللہ میں کمزور ہوں، اللہ جس طرح تمہیں آسمان کو میرے اوپر گرنے سے بچائے ہیں، زمین کو مجھے کھینچنے سے بچائے ہیں، پانی کو مجھے ڈبونے سے بچائے ہیں، فرشتوں کو میرے اوپر مسلط کر کے ہلاک کرنے سے مجھے بچا کر رہیں، اسی طرح شیطان اور نفس کو میرے اوپر مسلط ہونے سے بھی بچا لیو اللہ۔ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں اللہ، لیکن میرے سے چھوڑنے نہیں ہو رہا اللہ، تھک گیا ہوں اللہ میں گناہ کر کر کے، اب آپ کے علاوہ میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے اللہ۔ یہ رو رو کو اللہ سے بولنا اکیلے میں روز 2 رکعت پڑھ کے، غم حیات کے سائے محیط نہ کرنا، کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا، میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا۔ چند باتیں ہی محبت کی باتیں، اس لیے خاص طور پر اپنے نفس کی محنت پر چلنا ہے، اپنے نفس کو محنت کرنا ہے، اپنے نفس پر محنت کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ بھی فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ اللہ کے پاس نہ مال کام آئے گا، اللہ کے پاس نہ بچے کام آئیں گے، اللہ کے پاس کام آئے گا تو صرف سنبھلا ہوا دل، سدھرا ہوا دل ہی کام آئے گا۔ تو یہ دل کو ہمیں خوبصورت بنانا ہے، یہ دل خوبصورت بنتا ہے اللہ کے ذکر سے، توبہ سے، استغفار سے، یہ دل خوبصورت بنتا ہے۔ اس لیے کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے، کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ حدیث مبارکہ خود ہے کہ جو آدمی، جو قوم، جو امت، کوئی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کا عذاب انہیں پر آتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ شیطان روز کرتا سو کہ یہ گناہ کر لیے، توبہ کر لیے نا، پھر گناہ ہوگا نا، پھر کئی کو توبہ، پھر گناہ ہوگا نا، پھر کئی کو توبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے بھی مرتبہ گناہ ہو جائے پھر بھی توبہ کرو تو اللہ کا جواب وہی آتا ہے جو پہلی مرتبہ آیا تھا۔ آپ تھک جاتی لیکن اللہ تھکتا نہیں معاف کرنے سے۔ آپ گھبراؤ نہ کو، شیطان یہ دھوکے میں ڈالا تھا سو ہمیں اتنی بار توبہ کر کو پھر وہ گناہ کر رہی، پھر اللہ معاف کرتا ہے، اور اوپر سے کیا خوشخبری دے گا تو سبحان اللہ، اللہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو کیا ہو جاتی ہیں، کھا جاتی ہیں۔ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یہ بولنا چاہتا تھا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کر 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 کے تھک گیا تھا، توبہ کر لیا تو اس کے پورے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے۔ 10 سال گناہ کیا تھا، 10 سال کے بعد توبہ کر لیا تو اب توبہ کرنے کی برکت سے وہ 10 سال کے گناہ کس میں بدل جاتی ہے، 10 سال کی عبادت میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے تو 60 سال تک گناہ کر لے کو، 60 سال میں توبہ کر لیے تو انشاءاللہ 60 سال میں کیا ہو جاتی ہے، نیکیاں آ جاتی ہیں۔ بڑا اچھا آفر نہیں ہے یہ، وہ لوگ کر سکتی جن کو موت پکی معلوم ہو گئی ہے کہ مجھے 60 سال میں موت آتی ہے۔ اب کوئی بھی انسان یہ نہیں کہتا کہ کیا مجھے موت 60 سال میں جاتی ہے، موت ہمیشہ پیچھے ہے، موت نہیں چھوڑتی، موت پیچھے لگی ہوئی ہے۔ اس لیے فوراً توبہ کرو، ڈیٹا فکس کرو نہ کو۔ آج آدمیاں کی عادت ہو گئی ہر کام کیا کر رہی ہیں، آج ڈیٹ رکھ رہی ہے۔ اسی طرح توبے کا بھی ایک ڈیٹ رکھ ڈالی ہمیں، نہیں، کبھی بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کرو، نیکی کا نور گناہوں کی اندھیرے کو، تاریکی کو کیا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے، اللہ پوری امت کو اپنے نفس پر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔